اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا افراد کو دعوت دینا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے جاہلیت کے دوست تھے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے ارادے سے گھر سے نکلے۔ آپ سے ملاقات ہوئی تو عرض کیا، اے ابو القاسم، یہ حضور کی کنیت ہے، کیا بات ہے آپ اپنی قوم کی مجلسوں میں نظر نہیں آتے؟ اور لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ ان کے آبا و اجداد یعنی باپ داداؤں کے عیوب بیان کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں اور تم کو اللہ کی دعوت دیتا ہوں۔ جو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات پوری فرمائی، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فوراً مسلمان ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے اس قدر خوشی کے ساتھ واپس ہوئے کہ کوئی بھی مکہ کی ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان، جن کو اخشبین کہتے ہیں، آپ سے زیادہ خوش نہ تھا۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے حضرت عثمان ابن عفان، حضرت طلحہ ابن عبید اللہ، حضرت زبیر ابن العوام اور حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہم اجمعین کے پاس تشریف لے گئے۔ یہ چاروں حضرات بھی مسلمان ہو گئے۔ دوسرے روز حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عثمان ابن مظعون، ابو عبیدہ ابن جراح، عبد الرحمن ابن عوف، ابو سلمہ بن عبد الاسد اور ارقم بن ابی ارقم کو لے کر حاضر ہوئے۔ یہ سب حضرات بھی مشرف با اسلام ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے عرض کیا، اے محمد، قریش جو کچھ کہہ رہے ہیں کیا وہ صحیح ہے؟ آپ نے ہمارے معبودوں کو چھوڑ دیا اور آپ نے ہمیں بیوقوف بتایا اور ہمارے آبا و اجداد پر کفر کا الزام لگایا۔ آپ نے فرمایا، ہاں یہ سب صحیح ہے، بے شک میں اللہ کا رسول اور نبی ہوں۔ اللہ نے مجھے اس لیے مبعوث فرمایا ہے تاکہ میں اس کا پیغام پہنچاؤں۔ میں تمہیں یقین کے ساتھ اللہ کی دعوت دیتا ہوں جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ہمیشہ اس کی اطاعت کرتے رہو۔ اس کے بعد آپ نے حضرت ابو بکر کو قرآن پڑھ کر سنایا۔ حضرت ابو بکر نے نہ ان کا اقرار کیا اور نہ انکار، اور اسلام لے آئے اور بت پرستی چھوڑ دی اور اللہ کے شریکوں کو بھی چھوڑ دیا اور اسلام کی حقانیت کا اقرار کر لیا، اور ایمان اور تصدیق کے ساتھ حضرت ابو بکر واپس ہوئے۔ دوسری روایت میں یہ آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جس کو بھی اسلام کی دعوت دی وہ ہچکچایا، تردد میں پڑا اور کچھ دیر سوچ کر اسلام کو قبول کیا، لیکن جب میں نے ابو بکر کو دعوت دی وہ نہ ہچکچائے نہ تردد میں پڑے بلکہ فوراً اسلام لے آئے۔ حضرت اسحاق نے بہت سے راویوں نے ذکر کیا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدائش سے پہلے، نبوت ملنے سے پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر وقت ساتھ رہنے والے تھے اور اچھی طرح سے جانتے تھے کہ حضور سچے ہیں، امانت دار ہیں، عمدہ طبیعت اور بہترین اخلاق کے مالک ہیں، کبھی مخلوق کے بارے میں جھوٹ نہیں بولتے تو اللہ کے بارے میں کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ لہذا جو ہی حضور نے ان کو دعوت دی کہ مجھے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فوراً اس کی تصدیق کی اور ذرا برابر بھی نہ ہچکچائے اور نہ دیر کی۔ بخاری شریف میں ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر میں جھگڑا ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے تمہارے پاس بھیجا تھا، اس وقت تم سب نے کہا تھا کہ میں غلط کہتا ہوں، لیکن
لیکن ابو بکر نے کہا تھا کہ صحیح کہتے ہیں، اور جان اور مال سے انہوں نے میری ہمدردی کی تھی، کیا تم لوگ میری وجہ سے میرے اس ساتھی کو چھوڑ دو گے؟ یہ جملہ حضور نے 2 دفعہ ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کسی نے کوئی تکلیف نہیں دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ حضرت ابو بکر سب سے پہلے اسلام لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عمر ابن خطاب کو دعوت دینا۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، یا اللہ اسلام کو عمر بن خطاب یا ابو جہل بن ہشام کے ذریعہ قوت عطا فرما۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حق میں قبول فرما لی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی بنیادوں کے مضبوط ہونے کا اور بت پرستی کی عمارت کے گر جانے کا ذریعہ بنایا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث صحابہ کرام کے سختیاں برداشت کرنے کے باب میں آئے گی۔ اس میں حضرت عمر کی بہن فاطمہ اور ان کے خاوند سعید ابن زید کے تکلیف برداشت کرنے کا ذکر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے دونوں بازوؤں کو پکڑ کر جھنجھوڑا اور فرمایا تمہارا کیا ارادہ ہے اور تم کیوں آئے ہو؟ حضرت عمر نے کہا آپ جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں وہ میرے سامنے پیش کریں۔ آپ نے فرمایا اس بات کی گواہی دو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں یعنی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ حضرت عمر یہ سنتے ہی اسی جگہ اسلام لے آئے، اور حضرت عمر نے عرض کیا کہ آپ اس گھر کو چھوڑیں، دار ارقم کو چھوڑیں اور مسجد حرام تشریف لے چلیں اور وہاں جا کر کافروں کے سامنے کھلم کھلا عبادت کریں۔ حضرت اسلم کہتے ہیں کہ ہم سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم لوگ چاہتے ہو کہ میں اپنے شروع اسلام کا قصہ بیان کروں؟ ہم نے کہا ضرور۔ آپ نے فرمایا میں حضور کے بڑے دشمنوں میں سے تھا۔ صفا پہاڑی کے قریب ایک مکان میں حضور تشریف فرما تھے، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ آپ نے میرا گریبان پکڑ کر فرمایا اے خطاب کے بیٹے مسلمان ہو جا، اور ساتھ ہی یہ دعا کی اے اللہ اسے ہدایت کی دولت عطا فرما۔ میں نے فوراً کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ فرماتے میرے اسلام لاتے ہی مسلمانوں نے اتنی بلند آواز سے تکبیر کہی کہ جو مکہ کی تمام گلیوں میں سنائی دی۔ یہ حضرت عمر کا اسلام اور حضرت ابوبکر کا اسلام، اور اللہ کے نبی نے ان کو جو دعوت دی ان کو پڑھنا تاکہ ہم بھی اسی طریقے پہ دعوت دیں۔ دیکھو سب سے پہلی دعوت ایمان کی ہے، یقین کی ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی یہی کہتے تھے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے۔ جب تک آدمی اس کو مانے گا نہیں اسلام قبول نہیں کرے گا۔ وہ تو عربی جانتے تھے نا، وہ تو سارے کلمے کا مطلب جانتے تھے۔ اس کے لیے اس کو بار بار پڑھنا۔ حضرت عمر کا واقعہ کہ کس طرح اللہ نے حضرت عمر کو اسلام دیا، اور مسلمان ہوتے ہی سب سے پہلے جملہ کیا کہا معلوم اللہ کے نبی کو؟ اللہ کے نبی ایک دار ارقم حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے مکان میں ٹھہرے تھے، اور وہاں چھپ کر تعلیم کرتے تھے اور چھپ چھپ کر گشت کرتے تھے۔ کھلم کھلا گشت نہیں ہوتا تھا، کھلم کھلا محنت نہیں ہوتی تھی، لیکن جیسے حضرت عمر اسلام لائے تو فوراً کہا اللہ کے نبی اس مکان کو چھوڑو۔ چھوڑ کے کیا کرے؟ کہا میرے ساتھ چلو، مسجد حرام میں بیٹھ کے عبادت کریں، کوئی مائی کا لال نہیں اپنے کو روک سکے۔ اور حدیثوں میں آتا ہے کہ جب حضرت عمر اسلام لائے تو مسلمان آ کر مسجد حرام میں نماز پڑھنے لگے۔ اللہ نے ایسی رعب دیا تھا، ایسی طاقت دی تھی، ہر صحابی مکہ سے چھپ کر مدینہ گیا، کسی کو خبر نہیں پڑنے دی۔ لیکن حضرت عمر جب مدینہ جانے لگے تو تلوار کو گلے میں لٹکائی، کعبہ کا طواف کیا، اور وہاں جتنے کفار بیٹھے تھے نا وہ ساری مجلسوں میں جا کے کہا کہ میں مدینے جا رہا ہوں، تم میں سے ایک کی ہمت ہے تو میرے کو روک کے بتاؤ۔ ہاں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری عورتیں بیوہ ہو اور تمہاری بچے یتیم ہو تو آ جاؤ مکہ کے باہر۔
اللہ پاک نے ایسا رعب، ایسی ہمت دی تھی، ہے نا. اسی لیے کافر بھی آج لکھتا ہے، غیر مسلم لکھتا ہے کہ اگر مسلمانوں کے پاس ایک کے بجائے 2 عمر ہوتے نا تو آج پوری دنیا میں اسلام ہوتا. تو ان صحابہ کو ہم اپنا آئیڈیل بنائیں، اپنا نمونہ بنائیں. سمجھ میں آئی بات؟ اپنے کس کے فین بننے کا؟ ہاں، اپنے صحابہ کے فین بن.